ولا تہنوا اور نہ تم ہمت ہارو، ولا تحزنوا اور نہ تم غم کرو، وانتم الاعلون اور تم ہی سربلند ہو، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ایماندار۔ ان یمسسکم قرح اگر پہنچا تم کو زخم، فقد مس القوم قرح فالتاکید پہنچا اس قوم کو بھی زخم مثلہ مانند اسی کے، وتلک الایام اور یہ دن نداولها ہم پھیرتے ہیں ان کو بین الناس درمیان لوگوں کے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اور تاکہ جانے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَيَتَّخِذَ اور بنائے مِنکم تم میں سے شہداء شہید، واللہ اور اللہ لا يحب الظالمین نہیں محبت کرتا ظالموں سے، وَلِيُمَحِصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اور تاکہ الگ کرے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور مٹا ڈالے کافروں کو۔ ام حسبتم کیا گمان کرتے ہو تم ان تدخلوا الجنہ یہ کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم اور جب کہ نہیں جانا اللہ نے ان لوگوں کو جو جہاد کرنے والے ہیں تم میں سے، ويعلم الصابرین اور ابھی نہیں جانا ان لوگوں کو کہ جو تم میں سے صبر کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق کنتم تھے تم تمنون الموت تمنا کرتے موت کی، من قبل اس سے پہلے ان تلقوہ یہ کہ تم اس سے ملو، فقد رأیتموہ بس تحقیق تم نے دیکھا اسے، وانتم تنظرون اور تم دیکھنے والے تھے۔ وما محمد الا رسول اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول، قد خلت تحقیق گزر چکے من قبلہ الرسل اس سے پہلے بھی رسول، افإن ماتا کیا بس اگر مر جائے، او قتلا یا قتل کر دیا جائے، انقلبتم پھر جاؤ گے تم، علی اعقابکم اوپر اپنی ایڑیوں کے، ومن ینقلب اور جو پھر جائے، علی عقبیہ اوپر اپنی ایڑیوں کے، فلن یضر اللہ شیئا پس ہرگز نہیں وہ بگاڑ سکتا نقصان کر سکتا اللہ کا شیئا کچھ بھی، وسیجزی اللہ الشاکرین اور ان قریب جزا دے گا بدلہ دے گا اللہ شکر کرنے والوں۔ غزوہ احد کے حالات کا سرسری تذکرہ ہو چکا ہے، اب اس کے بعد جو نتائج یا اس کے نتائج کی روشنی میں جو اثرات ظاہر ہوئے ان پر گفتگو ہوئی اور ان پر قرآن مقدس نے اور اللہ پاک نے تبصرہ فرمایا اور ان کا تجزیہ بھی کیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہی کہ لا تہنوا ہمت نہ ہارو، وہن کمزوری کو کہتے ہیں، رب انی وہن العظم منی، تھوڑ دلے نہ ہو، ہمت نہ ہارو، حوصلوں کو پست نہ کرو۔ جن مشکلات اور مصائب سے بھی تم گزرے ہو، پچھلی آیت میں بھی اشارہ کیا گیا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں بلکہ قد خلت من قبلکم سنن، پہلے بھی اس طرح کے کئی حالات اور واقعات گزر چکے ہیں، لہذا ان حالات سے اور ان نتائج سے دل برداشتہ مت، کیونکہ جہاد میں دو چیزیں لازماً ہوتی ہیں، یا فتح، اگر فتح ہوئی زندہ بندہ بچ کے آ گیا تو غازی بن گیا، اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہوا بندہ مر گیا تو شہید بن گیا، یہ دو چیزیں۔ لہذا جو اللہ کے لیے کوشش کرتا ہے ظاہری فتح اور شکست اس کے مشن کو بدل نہیں سکتی، اس کو اس راستے سے ہٹا نہیں سکتی۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر وقتی طور پر ہماری توقعات کے برعکس نتائج نکلے ہیں
تو اس میں بھی اللہ کی طرف سے کوئی بہتری اور بلائی ہے، اور اس کے اندر بھی اللہ نے ہمارے لیے کوئی نہ کوئی بلائی کا پہلو ضرور رکھا ہے۔ بندہ مومن کسی حال میں بھی، یاد رکھے، کسی حال میں بھی اللہ کے فیصلوں پر پریشان نہیں ہوتا، نہ اسے ہونا چاہیے۔ ہر قسم کے فیصلوں پر اسے اپنی گردن جھکا دینی چاہیے، یہی اس کے حق میں بہتر ہے۔ لہذا اللہ نے پہلی بات یہ کہی کہ لا تہنوا، حوصلے مت ہارو، ہمت نہ ہارو، حوصلوں کو پست نہ کرو، ہمت و حوصلہ برقرار رکھو۔ ولا تحزنوا، دوسری بات، غم بھی نہ کرو، غم نہ کرو۔ اللہ بہت جلد تمہیں وہ خوشیاں دکھائے گا، تمہیں وہ فتوحات عطا کرے گا کہ یہ تمہارے غم زائل ہو جائیں اور یہ دکھ تمہیں بھول جائیں گے، بلکہ یہ دکھ اور یہ غم تمہیں ان خوشیوں کے مقابلے میں بالکل چھوٹے اور حقیر سے نظر آئے۔ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تمہیں سربلند، تمہیں باعزت، تمہیں اونچے رہو گے اگر تم ایماندار ہو۔ اگر تم نے ایمان کے راستے کو اختیار کیے رکھا، پھر فکر نہ کرو، اللہ تمہیں سربلند رکھے گا، تمہیں اونچا رکھے گا۔ لہذا ان حالات سے دل برداشتہ ہو کر حوصلے نہ ہارو، ہمتوں کو پست نہ کرو، غم نہ کرو، ایماندار بن کر کے اگر تم رہو گے تو میرا وعدہ ہے میں تمہیں سربلند ہی رکھوں۔ پھر فرمایا کیسی بات ہے تم حوصلے ہار کے بیٹھ گئے، یوں لگتا ہے کہ صفحے ماتم بچ گئی۔ یمسسکم کرح، اگر تمہیں چوٹیں لگی ہیں، تمہیں زخم پہنچے ہیں تو فقد مسل قوم کرح مثلو، ایک سال پہلے اسی طرح انہوں نے بھی چوٹیں کھائی۔ اگر آج تمہارے 70 شہید ہو کے جنت میں پہنچ گئے تو ایک برس پہلے تمہارے ہاتھوں ان کے 70 مقتول ہو کر جہنم میں بھی تو پہنچے ہیں نا۔ اگر تمہیں آج چوٹ لگی تو اسی طرح ایک برس پہلے ان کو بھی چوٹ لگ چکی ہے۔ اگر تمہیں آج زخم پہنچے ہیں تو اسی طرح ان کو بھی زخم پہنچے۔ تم ایماندار ہو کر حوصلہ ہارتے ہو، وہ کافر ہو کر چوٹیں کھا کر حوصلہ نہیں ہارے، انہوں نے ایک سال بعد پھر تم پہ چڑھائی، اتنے زخم کھائے، اپنے سرکردہ لوگوں کو انہوں نے بدر کی ریت کے اندر اپنی آنکھوں سے تڑپتے ہوئے دیکھا اور جہنم رسید ہوتے ہوئے دیکھا، اس کے باوجود وہ حوصلہ نہیں ہارے، تو تم مسلمان ہو کر حوصلہ ہار گئے۔ اگر آج تمہیں تکلیف پہنچی، آج ان کے ہاتھوں تم نے زخم اٹھائے تو کل تمہارے ہاتھوں وہ بھی زخم اٹھا چکے۔ اور یاد رکھو تلک الایام نداولها بین الناس، یہ لوگوں کے درمیان ہم دنوں کو پھیرتے ہیں، یہ دن ہیں جن کو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے ہیں، کبھی دھوپ، کبھی چھاؤں، کبھی اونچ، کبھی نیچ، یہ عدل بدل ہوتا رہتا ہے۔ ابو سفیان جب ہرقل کے دربار میں گیا نا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ہرقل کو اطلاع ملی، حضرت کا خط ملا، اسلام کی طرف دعوت دی گئی، تو حضرت نے ہرقل کو کہا اسلام کی طرف۔ ہرقل نے کہا کہ میرے یہاں اکثر اس علاقے کے تاجر آئے رہتے ہیں، میں کیوں نہ ان سے ذرا معلومات کروں۔ اتفاقاً پتہ کروایا تو ابو سفیان بھی وہاں پہنچا ہوا۔ ابھی تک ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، مسلمان ہونا تو دور کی بات، اس وقت سرور کائنات کے زبردست دشمن تھے۔ ہرقل نے بلایا اور کئی ایک سوال کیے، جن میں سے ایک سوال یہ تھا
کہ کیا کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مخالفوں کے درمیان لڑائی بھی ہوئی ہے؟ ابو سفیان نے کہا جناب ایک نہیں کئی ہوئی۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ کبھی وہ غالب آ جاتا ہے، کبھی اس کے مخالف اس پر فتح حاصل کر لیتے۔ ہرقل نے کہا کہ اللہ کے سچے رسولوں کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ ان کو کبھی ایک جیسے حالات کے ساتھ نہیں رکھتا۔ بعض مورخین نے لکھا کہ اس وقت ہرقل کی زبان سے یہ لفظ بھی نکلے کہ تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ دن ہے لوگوں کے درمیان گردش کرتے ہی رہتے، سدا ایک کیفیت کسی پر نہیں رہتی۔ فرمایا یہ دن ہے، کل میدان تم نے مارا، آج انہوں نے مارا، ممکن ہے آئندہ سارے میدان تمہارے ہی ہاتھ میں۔ اور یاد رکھو اللہ نے اس جنگ کے ذریعے، اس غزوہ احد اور اس کے نتائج کے ذریعے بہت ساری چیزوں کا فیصلہ کرنا، بہت ساری ایمانداروں کی تربیت اور اصلاح کرنی تھی۔ اور یاد رکھیں مومن اور مسلمان وہی کارآمد ہوتا ہے جو تربیت کے مراحل سے گزرے۔ بغیر تربیت کے کوئی ایماندار ایمان کے کامل معیار پر پورا نہیں اتر سکتا۔ اور اس تربیت کے کئی انداز، ایک یہ بھی انداز اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ اس لیے بھی کیا تاکہ جانے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، اللہ ان کو جانے جو ایمان والے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جس وقت جیتی ہوئی بازی ہاری، اس وقت منظر قابل دید تھا۔ بعض لوگ یہ کہنے لگے کہ چلو عبداللہ بن ابی سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ابو سفیان کو کہے کہ ہمیں پناہ دے۔ بعض نے کہا کہ ہم نے غلطی کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے کر کے۔ بعض نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا سچا رسول ہوتا تو اس کو شکایت نہ ہوتی۔ اس طرح کی باتیں، لیکن وہ لوگ کہ جو سچے تھے، جابر بن عبداللہ کو کسی نے کہا کہ آپ بیٹھے ہیں سر پھڑوا کر، تمہارا نبی تو شہید ہو چکا۔ جھوٹی خبر، یہ سچا مسلمان تھا، اس نے کہا کوئی بات نہیں، میرا نبی شہید ہو چکا ہے، میرا خدا تو زندہ ہے جس کی میں پوجا کرتا ہوں۔ یہ سچے ایماندار۔ اس طرح اللہ فرماتے ہیں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو لوگ آئے ہیں ان میں سے سچا ایمان والا کون، اور پچھلی فتح کو دیکھ کر مال غنیمت سمیٹنے کے لیے کون آیا کہ جی کل بھی جیتے تھے، ممکن ہے آج بھی جیتے۔ اور اس جنگ کے بعد جو بھی اپنے گھر سے رسول اللہ کا ساتھ دینے کے لیے نکلے گا وہ سوچ سمجھ کر نکلے گا، وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ ہمیشہ بدر کی طرح فتح ہی ملے گی، بلکہ وہ یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ مجھے حمزہ کی طرح اور مصعب بن عمیر کی طرح شہادت بھی مل سکتی۔ وہی نکلے گا جو سچا اور پکا جانثار ہوگا، جس نے اپنی جان اللہ کے نام لگا دی ہوگی، اور جس نے اپنی جان کو اپنی جان نہیں بلکہ اللہ کی امانت سمجھا ہو، وہی نکلے۔ فرمایا اس جنگ کے ذریعے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ جانے اللہ ان لوگوں کو جو ایماندار، وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور اللہ کی یہ بھی مشیت تھی کہ اللہ تم میں سے بعض لوگوں کو شہید بنائے۔ شہید کا معنی گواہ ہوتا ہے،
لفظی لغوی لحاظ، لیکن راہ خدا میں جان قربان کرنے والوں کو اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو بھی شہید کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی گواہ ہیں، لیکن وہ گواہ نہیں ہے کہ جنہوں نے فقط زبان سے گواہی دی، بلکہ یہ وہ گواہ ہیں جنہوں نے اپنی جان کو کٹوا کر گواہی دی کہ ہم حق پر ہیں، ہمارا دین سچا ہے۔ فرمایا اللہ یہ بھی جاننا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون سچے ایماندار ہیں، اور اللہ تم میں سے بعض لوگوں کو شہید بنانا چاہتا ہے، حق کا گواہ بنانا چاہتا ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ وہ اگر جیت کے ایک دفعہ تم پر حاوی آ گئے تمہاری غلطیوں اور کمزوریوں کی وجہ سے، تو یہ نہ سمجھو اللہ تعالیٰ نے ان سے پیار کر لیا، ان سے محبت کر لی، وہ خدا کے مقرب اور محبوب ہیں، تب اللہ نے ان کو فتح دی۔ نہیں، وہ کافر ہے اور مشرک ہے، اور واللہ لا یحب الظالمین، جو کافر اور مشرک ہے وہ ظالم ہے، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ نے اگر ان کو وقتی طور پر تم پر غالب کیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ اللہ کے محبوب بن گئے ہیں، بلکہ اگر ان کو غلبہ دیا ہے تو ممکن ہے یہ غلبہ ان کی آئندہ مزید بربادی کا سبب بن جائے، اور ان کا یہ غلبہ تمہاری اصلاح اور تربیت کا بہانہ بن جائے۔ فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بتایا کہ اللہ ایمانداروں کو جاننا چاہتا ہے کون سچے مومن۔ دوسرا یہ کہ اللہ تم میں سے بعض سعادت مند لوگوں کو رتبہ شہادت دینا چاہتا۔ تیسرا فائدہ یہ بیان کیا کہ وَلِيُمَحِصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ الگ کر دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، یعنی اللہ چھانٹی کر دے سچوں کو الگ اور جھوٹوں کو الگ، جانثاروں اور وفاداروں کو الگ، اور مال غنیمت سمیٹنے کے طمع کے لیے آنے والوں کو الگ کر دے۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ کافروں کو مٹانا چاہتا۔ اس عارضی فتح کو اللہ نے ان کی ہمیشہ بربادی کا آغاز قرار دے دیا۔ اللہ ان کو مٹا ڈالے گا جو کافر ہے۔ اور اے ایماندارو، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے گمان کیا کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا جنت کا ٹکٹ مل گیا۔ جبکہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا، اللہ نے ابھی تمہارے ایمان کا جائزہ نہیں لیا، امتحان نہیں لیا، ابھی تو اللہ جاننا چاہتا ہے کون ہے تم میں سے جو اس کے راستے میں جہاد نہیں کرتا۔ دوسرے نے فرمایا ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم نے گمان کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ نہیں، اللہ ابھی تمہارے ایمان کی آزمائش کرے گا، اور ایمان کی آزمائش کا سب سے اہم مرحلہ جہاد ہوگا۔ یہاں تو حضور کسی کو نماز پڑھنے کی فرصت نہیں، یہ نماز پڑھو کہاں کرتے فارغ نہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ چلو جہاد کے لیے، دکانیں پیچھے رہ جائیں، بچے پیچھے رہ جائیں، زمینیں پیچھے رہ جائیں، کیا نتیجہ نکلے گا؟ یہاں تو کوئی ایک دن دینے کے لیے تیار نہیں، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اللہ کے راستے میں نکلنا اتنا آسان نہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے، کس کے ساتھ؟ ٹیک لگا کر بیٹھے، اور ٹیک آپ کو پتا ہے پیٹھ کے ساتھ ہی لگتی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں واقعہ معراج میں کہ جب میں بیت المعمور کے پاس گیا نا، 7ویں آسمان، وہاں میں نے ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھا، وہ بیت المعمور سے ٹیک لگا کے بیٹھے۔
نا جی پیر کی طرف پیٹھ نہ ہو، اس کی طرف ایسے ہاتھ جوڑے پیچھے قدموں چلتے، پیچھے آنکھیں آگے چلتے پیچھے، قرآن کی طرف کہتے ہیں پیٹھ نہ، باقی سارا ستیہ ناز ہے پیٹھ نہ۔ کعبے کی طرف وہاں بھی ہم نے دیکھا لوگ چلتے ہیں بیچارے، چلتے چلتے اب سیڑھی آتے ہی گر پڑتے، پیچھے نظر تو نہیں آتا، سیڑھیاں گر پڑتے ہیں بعض عورتیں بچے۔ تمہیں کس نے یہ سبق دیا ہے الٹے چلو؟ پیٹھ نہ کرنے کا جو معنی ہے وہ صرف یہی ہے کہ ادب و احترام محفوظ رکھو اور اس کے احکامات کو پامال نہ کرو، پیٹھ پیچھے نہ ڈالو، وگرنہ جس طرح سینہ، چہرہ، ٹانگیں، ہاتھ، پاؤں، اس طرح پیٹھ بھی انسان کے جسم کا ہے کہ سیدھے چلو، یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ جی پیٹھ نہ کرو، یاد رکھے کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ کہاں کا دین ہے کہ بھائی آنکھیں آگے اللہ نے دی چلتے پیچھے، کسی کو ٹکر مارو خود گرو اپنی ہڈی پسلی توڑو، یہ دین ہے کوئی؟ یہ کوئی دین نہیں، یہ خود اپنے اوپر ایک قسم کی مشقت ہے جو طاری کی گئی، یہ ادب نہیں ہے۔ ادب یہ ہے کہ جو حکم ہے اس کو مانو۔ حضرت پیٹ لگا کر بیٹھے تھے، حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ان دنوں مشرکین اور سرداران مکہ کی سختیاں نقطہ عروج پر، ہم بیٹھے تھے، اللہ کے رسول بھی تشریف فرما تھے، ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ، وہ اللہ سے دعا کریں کہ ہماری یہ سختیاں ختم ہو، بہت تنگ ہیں، ان لوگوں نے ہمیں بڑا ستایا اور پتہ نہیں ہم اللہ کے نام لے ہوئے، پتہ نہیں اللہ ہماری مدد کب کرے گا، اتنے سال ہو گئے ہم پریشان ہیں، اللہ کے لیے ہم یہ سہ رہے ہیں اور اللہ دیکھ رہا ہے، پتہ نہیں ہماری مدد کب کرے گا، اس طرح کی کچھ بات نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ کا چہرہ غصے سے گلنار ہو گیا، سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تم ابھی کو آ گئے، ابھی تم پر کوئی تکلیفیں نہیں آئی، تم سے پہلے اللہ کے بندوں پر اللہ کے نام کی وجہ سے اتنی تکلیفیں آئیں کہ ان کے جسم کو لوہے کی کنگھیوں کے دندانوں سے چھید ڈالا گیا، کھرچ ڈالا گیا ان کے جسم کے چمڑے اور گوشت، ان کو آرے کے نیچے رکھ کر دو ٹکڑے کر دیا گیا۔ ابھی تم پر یہ مرحلہ تو نہیں آیا۔ پھر آپ نے آیت تلاوت فرمائی ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ۔ بھائی یہ نہ سمجھا جائے کہ بس لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور اس کے بعد ہم کچھ کریں نہ کریں ہماری مرضی، تیار رہنا چاہیے، ہر حال میں اللہ کی محبت کے امتحان میں سرخرو ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے، اور رب کریم کو راضی کرنے کے لیے اگر وہ کوئی قربانی طلب کرے تو اس قربانی کے پیش کرنے کا بھی عزم اور ارادہ ہم وقت پختہ رکھنا چاہیے۔ اور میں کیا تم نے سمجھ لیا کہ ہم آئیں گے اور فتح مل جائے گی، مال غنیمت سمیٹ کر چلے جائیں گے اور مجاہد کہلائیں گے اور جنت مل جائے گی؟ نہیں، ابھی اللہ جاننا چاہتا ہے، ابھی اللہ نے یہ بات ظاہر نہیں کی، ابھی اس بات کو واضح طور پر نہیں سمجھا گیا کہ کون ہے تم میں سے وہ کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا۔ یہ بات اللہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ ایمان کے بعد کون ہے جو جہاد کرنے والا، اور ابھی یہ بات بھی جاننی باقی ہے کہ تم میں سے کون صبر کے تقاضے پورے کرنے والا، صبر کرنے والا۔ اب حوصلے ہار کے بیٹھ گئے، حالانکہ تم وہی ہو وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، تم وہی ہو نا کہ جب بدری لوگ آئے اور بدریوں کے فضائل و مناقب سنے تم نے
تو تم نے کہا کاش ہم بھی وہاں جاتے، کاش ہمیں بھی وہاں جا کر کے جہاد کا موقع ملتا، یہ شہید ہوتے یا غازی بنتے۔ تم نے اس سے پہلے تمنا کی کہ ہمیں بھی موت شہادت ملے اور ہم بھی موت شہادت کا مزہ چکے، فقد رأیتموہ، اب تم نے اس کو آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اس موت کو اوت کے دامن میں تم نے اپنے ساتھیوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا کہ وہ موت شہادت کیسی ہوتی، اور یہ دیکھنا وانتم تنظرون، تم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، کوئی خواب نہیں دیکھی تم نے دیکھا اسے اور دیکھتی آنکھوں سے دیکھا۔ لہذا اب تم یہ مت کہو کہ یہ کیوں ہو گیا، تم تو تمنا کرتے تھے کہ کاش ہمیں یہ موقع ملے، اللہ نے تمہیں دکھا دیا۔ اب اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر پکے رہو اپنی بات، یہ نہ کہو کہ یار سمجھا جو کچھ اور تھا بن کچھ اور گیا۔ خیال تو کچھ اور تھا کہ وہی ہوگا معاملہ، لیکن یہاں تو برعکس معاملہ نکلا۔ وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر اللہ کا رسول۔ قرآن میں اللہ نے دیگر انبیاء کے بکثرت نام لیے، لیکن سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ نے بہت ہی یعنی خال جگہ پہ لیا ہے۔ 4 مقامات پر اس میں گرامی محمد کا ذکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک یہاں، دوسرا سورہ الاحزاب میں، اور تیسرا سورہ محمد میں، اور چوتھا سورہ الفتح میں۔ 4 مقامات پر ذکر ہے۔ فرمایا نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر اللہ کے رسول ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جب اچانک خالد ابن ولید کی قیادت میں گاٹی سے حملہ ہوا تھا نا، کوئی بھی اس اچانک حملے کی تاب لانے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس حملے سے سب لوگ حواس باختہ ہو گئے اور انہوں نے سمجھا کہ ہم پر کوئی بڑا حملہ ہو۔ حالات کی نزاکت کو نہ سمجھ سکے، منتشر تتر بتر نفسا نفسی کی کیفیت، لیکن اس عالم میں چند افراد کے ساتھ اللہ کے رسول ڈٹ گئے۔ آپ نہیں بھاگے، آپ حواس باختہ نہیں، اور یہ بھی نہیں کیا کہ بھاگتے ہوں کو کہو کدھر جاتے، رک جاؤ۔ یہ بھی ایک طرح کی تھڑدلی اور حوصلے کے خلاف بات۔ کیوں بھاگتے ہو تو بلانے کا معنی یہ، کہاں بھاگتے ہو، میں پھنس گیا ہوں، تم بھاگ رہے ہو، آؤ مجھے بچاؤ، چھوڑو، یہ معنی نکل سکتا۔ جو لوگ تھے اور پھر بھاگنے کی ضرورت کیا تھی، یہی تو بات دکھلانا چاہتا تھا۔ اللہ کے رسول کھڑا اور تم بھاگ رہے ہو، تم ساتھ کھڑے ہو۔ اس لشکر میں ایک جھنڈا بردار، علم بردار تھے، ان کا نام تھا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ بڑا عظیم آدمی تھا، بڑا آئیڈیل قسم کا انسان، مدینے کا سب سے پہلا مبلغ، حضرت کی ہجرت سے بھی 2 سال پہلے مدینے گیا۔ 6 آدمی مسلمان ہوئے، نبی اکرم نے فرمایا مصعب جاؤ وہاں جا کر تبلیغ کرو۔ وہاں جا کر اس طرح تبلیغ کی کہ نہ کچھ کھانے کا انتظام نہ رہنے کا انتظام، مل گیا تو کھا لیا، لیکن اور کوشش کہ 1 سال کے بعد جب حج کے موقع پر آئے تو 73 کے لگ بھگ افراد ان کے ساتھ مسلمان آ کر بیعت کروائی کہ یا حضرت یہ 1 سال کی تبلیغ کا نتیجہ۔
اتنے اعلیٰ پائے کے مبلغ. اور پھر جو ان کی سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کی شکل و شباہت سید عالم کی شکل و شباہت سے مشابہ بنائی. حضور کے ہم شبیہ بہت حد تک حضرت قد بھی ملتا تھا، جسم، نقوش، داڑھی، بہت ساری چیزوں میں مشابہت. بلکہ بعض دفعہ تو لوگ ان کو دیکھ کر یہی گمان کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. ان کو حضرت نے جب جھنڈا تھمایا نا، حالت یہ تھی کہ ان کے نہ سر پر کچھ تھا نہ پاؤں، ننگے پاؤں، ننگے. صرف ایک چادر تھی جس کو انہوں نے کمر کے گرد حمائل کر کے دو سرے یہاں لا کر اپنے کندھوں کے ساتھ باندھے ہوئے تھے. عربوں میں یہ عام روایت تھی، حدیث میں بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایک چادر باندھ کر ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کی تعلیم دی ہے، اور صحابہ نے بھی اس کو دیکھا اور پھر آگے پیش کیا، دہرایا تعلیم. تو ایک چادر تھی ان کا. جھنڈا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھمایا. جب حملہ ہوا دوبارہ ان کے دونوں بازوؤں کو کاٹ دیا گیا. ایک ہاتھ میں جھنڈا، وہ کٹ گیا، دوسرے میں وہ کٹ گیا. قریب ایک زخمی ساتھی نے کہا آگے بڑھ کے جھنڈے کو تھام لو کہیں گر نہ. ایک بد نصیب نے ان پر حملہ کیا، بازو کاٹے، اوپر سے تیر برسے، اور اس نے فیصلہ کن وار کر کے مصعب بن عمیر کو ڈھیر کر. دور سے ایک آدمی نے دیکھا تو اس شکل و شباہت کی مشابہت کی وجہ سے اس نے کہا کہ لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. جب یہ بات تو کافروں میں خوشی، اور جو مسلمان قرب و جوار میں تھے ان کے بھی حوصلے پست ہو گئے، اور جن کی محبت تھی رسول اللہ کے ساتھ وہ اس محبت کی وجہ سے غمگین اور اداس ہو گئے. ان کے اعصاب بھی شکستہ ہو گئے، ماں سوا چند ایک دو چار کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریبی، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہونے کے بعد بے ہوش ہو کر گر چکے. تو یہ کیفیت جب ہوئی، کافر خوش ہوئے. عام مسلمان جو تھے پکے بھی، ان کا بھی دل ٹوٹا، ان کے بھی حوصلے شکستہ ہو گئے، بھاگنے والے بھاگ گئے. اور اس حالت میں وہ لوگ کہ جن کا امتیاز کرنا یہاں مطلوب تھا، انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر سچے نبی ہوتے تو کبھی نہ مارے جاتے، کبھی نہ شکست. کوئی کہنے لگا ہم نے کیوں ساتھ دیا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے سب کے دلوں کے اندر جو حقیقت تھی وہ اس کی زبان سے ظاہر کر. اور جس طرح میں نے عرض کیا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ باوجود اس کے ایسے حالات، اتنا غم، اتنی پریشانی، لیکن کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہمارا اللہ تو زندہ ہے، ہمارا اللہ تو زندہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس ساری صورتحال پر اس آیت کریمہ میں تجزیہ کیا کہ کیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں یا قتل ہو جائیں، تبھی موت مر جائیں یا شہید کر دیے جائیں، تو اس کا معنی یہی ہے کہ تم ان کے جانے کے بعد مرتد ہو جاؤ. یاد رکھو، یہاں پر مدار رسول کی ذات پر نہیں ہے، بلکہ رسول تو اللہ کا پیغام پہنچانے والا. اگر وہ تبھی موت مر جائے یا شہید ہو جائے، تمہارے لیے یہ لازم ہے کہ تم حوصلے اور ثابت قدمی کے ساتھ اللہ کے دین پر قائم رہو. یہ نہیں کہ رسول گیا اور تم بھی مرتد ہو جاؤ. جیسے آخری دنوں میں تیزی کے ساتھ مسلمان ہونے والے رسول اللہ کی وفات کے بعد مرتد ہوئے، اور حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے خلاف جہاد کیا. فتنہ ارتداد بڑی تیزی سے پھیلا، لیکن صدیق اکبر نے تلوار اٹھائی اور کہا کہ ٹھیک ہے، مرتد ہوتے ہو تو سیدھی بات ہے، میں تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے تیار، میں اس تلوار سے تمہیں سیدھا کروں گا. کیا سمجھا تم نے؟ اللہ کے رسول گئے، اللہ نے بلا لیا، ہم نے بھی جانا ہے، لیکن اللہ کا دین، اللہ کی وحدانیت، اللہ کا کلمہ
اللہ کا نظام قیامت تک باقی اور قائم ہے۔ اور یہ آیت اللہ نے بڑے ٹھیک نشانے پر نازل فرمائی، کیونکہ ممکن ہے اگر یہ تربیت نہ ہوئی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت بیٹھ جاتی۔ ایسے ہوا، بخاری شریف میں 3 مقامات پر ذکر آیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے نا، تو عمر جیسے دانا بینا ذکی اور فہیم جوان، خاص تربیت یافتہ، صحبت نبی کے اندر رہ کر فیض پانے والے، انہوں نے جب سنا تو انہوں نے بھی تلوار اٹھا لی، کہا خبردار جس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے ہیں میں اس کی گردن اتار دوں گا، یہ مرے نہیں، زندہ۔ جس نے کہا میں اس کی گردن، اور جب عمر کی جلالت اور جوش نقطہ عروج پر ہوتا ہے تو پھر کس کو آنکھ اٹھانے کی جرات؟ کون بات کرے؟ وہی بات کرے گا جس نے اپنا سر قلم کروانا ہو۔ لیکن اس موقع پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی فراست اور بصیرت کا اور صحیح معنوں میں نبوت کی جانشینی اور امت کی خلافت کا حق ادا آیا اور کہا کہ عمر کیا کہتے، ہوش کرو۔ عمر کہاں ہوش میں آنے والے تھے؟ ابو بکر نے آواز لگائی، یا ایھا الناس، اے لوگو، عمر کی بات نہ سنو، میری بات سنو۔ الا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت۔ جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، فإن محمدا قد مات، بے شک محمد مر چکا، مات کے لفظ۔ پتہ نہیں احمد مولوی کہاں پڑھتے ہیں، اب بھی کہہ رہے ہیں زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے۔ نہ ان کا نبی کی نبوت پر ایمان، نہ صدیق کی خلافت پر اور صدیق کے فیصلے پر ایمان۔ ابو بکر صدیق نے وصال کے لفظ وصال فرما گئے، پردہ کر گئے ہیں، برقع بٹا گئے، یہ کئی اصطلاح انہوں نے ایجاد کی اپنے گندے اور غلیظ عقیدوں پر پردہ ڈالنے کے لیے۔ اور ہم کہتے ہیں رسول اللہ مر گئے ہیں، کہتے ہو توبہ توبہ توبہ، بڑے گستاخ ہیں۔ لیکن صدیق اکبر کے لفظ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ روشن بخاری کے اوراق میں موجود، الا من کان منکم یعبد محمدا، اور یہ روایت ایسی روایت جس پر آج تک کسی ماں کے لال کو کسی حیثیت سے بھی جرا کرنے کی توفیق نہیں۔ حافظ ابن حجر الاسقلانی نے فتح الباری میں لکھا، یہ وہ روایت ہے جس روایت پر میں جرا ڈھونڈتا رہا، زندگی صرف کر دی، لیکن جرا تو جرا رہی، جرا کا کوئی شائبہ تک نہیں ملا، اتنی بے غبار روایت۔ الا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، قد مات سادہ سا لفظ ہے، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے، لیکن ومن کان یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت، جو محمد کے خدا کی یعنی اللہ کی عبادت کرتا تھا، فإنہ حی لا یموت، بے شک اللہ زندہ ہے، اسے موت نہیں آئے گی۔ پھر آپ نے پڑھا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ یہ مختصر پر خطاب کر کے آیت قرآن پڑھی تو فاروق اعظم کے ہاتھ سے تلوار پھر پڑی، اور ان کے الفاظ ہیں کہ ابو بکر میرے ماں اور باپ تجھ پہ قربان ہوں، تو نے مجھے بہکنے سے بچا لیا۔ یہ آیت تو ایسے لگتا ہے جیسے اللہ نے آج اسی وقت اور اسی موقع کے لیے نازل فرمائی۔ یعنی اگر یہ آیت نہ ہوتی، یہ تربیت نہ ہوتی، یہ مواد موجود نہ ہوتا تو ابو بکر کیا دلیل پیش کرتے، عمر کو کس طرح مطمئن کرتے۔ اس لیے اللہ نے یہ تربیت فرما دی کہ میرا رسول رہے تو ساتھ دو، اگر میرا رسول اپنے رب کے پاس چلا جائے تو تم وہ کام کرتے رہو جس کام کو رسول اللہ شروع کر کے گئے۔ یہ دنیا آنی جانی ہے، اس میں اچھے اچھے لوگ آئے اور چلے گئے، اللہ باقی، اس کا نام باقی، اس کا کام باقی، اللہ کو پوچھتے رہو، اس کا نام لیتے رہو، اس کا کام کرتے رہو۔ پھر ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ رسول اللہ نے کبھی بھی اپنے نام کو سر بلند کرنے کی سعی نہیں کی۔
اسی غزوہ احد کا منظر کہ جب دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت ہونے کے باوجود اٹھے، پھر ساتھیوں کو مجتمع کیا، پھر دشمن کو للکارا اور پچھاڑا اور بگایا۔ اس حال میں ابو سفیان تھا جس نے یہ نعرہ لگایا کہ احل حبل، حبل کی جے، حبل بلند۔ اس نے حبل، ان کے بت تھے، ان کا خدا تھا، بلکہ بتوں کا سردار سب سے بڑا کہ آج حبل جیت گیا، حبل والے جیت گئے، حبل کی جے۔ حضرت نے فرمایا این الفاروق، فاروق کہا جی یا رسول اللہ، وہ بھی زخمی پاس تھے۔ فرمایا کھڑے ہو کر کہو اللہ اعلی و اکبر۔ ان کے جواب میں کہو کہ اللہ بڑا ہے، اللہ بلند ہے، حبل نہیں اللہ۔ مومنوں کا یہ امتیاز ہے کہ وہ اللہ کی بلندی، اللہ کتنی بڑے سے بڑی شخصیت، رسول اللہ کی شخصیت سے بڑی تو کوئی شخصیت نہیں ہوتی، اللہ کی ہی بلندی اور برتری، اور اس انداز سے اس کی برتری اور بلندی کہ اس کے ساتھ کسی کی شراکت نظر نہیں آتی۔ لہذا اللہ نے فرمایا ان حالات کی وجہ سے میرے رسول ابھی شہید نہیں ہوئے، زندہ ہے، صرف ان کی شہادت کی آواز سن کر تم یہ کہنے لگے ہم نے غلطی کی، جائیں عبداللہ بن ابی سے کہیں ہمیں ابو سفیان سے امان لے کر دیں، اور یہ کہتے ہو کہ چلو اب پلٹ جاؤ اسی آباء و اجداد کے دین کی طرف جس دین پر پہلے تھے۔ اب رسول چلا گیا، دین ختم ہو گیا، لہذا ہمیں اسی کی طرف لوٹنا چاہیے۔ ہمیں افسوس ہے کہ تم نے نہ رسول کو سمجھا، نہ رسول کی بعثت کے مقصد کو سمجھا، نہ اللہ کی ذات کو تم نے پہچانا ابھی تک۔ یاد رکھو وما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد مگر اللہ کے رسول ہے، اللہ نہیں ہے، ان کی پوجا بندگی نہیں، ان کا کام وہ رسول ہے صرف، اور رسول کا کام ہے پیغام پہنچانا، اللہ کا پیغام وہ پہنچانے والے۔ اور یہ ایک ہی نہیں بلکہ قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی بے شمار رسول آئے، بے شمار رسول ان سے پہلے آئے، اللہ کا پیغام پہنچایا۔ کیا وہ سارے زندہ؟ سارے مر گئے سوائے عیسیٰ بن مریم۔ تو کیا ان کے بعد سب لوگ مرتد ہو گئے تھے؟ نہیں، رسول آتے ہیں پیغام پہنچا کے چلے جاتے، اس سے پہلے بھی گئے، اور یہ میرا پیارا بھی جانے والا ہے، جائے گا۔ افإن ماتا، کیا پس اگر یہ مر جائے، مر جائے۔ دوسری جگہ فرما انک میت وانہم میتون، اے حبیب جو تیرے مرنے پر خوش ہونے کے ارادے رکھتے ہیں یا یہ چاہتے ہیں تو مر جائے، اے میرے حبیب اس میں کوئی شک نہیں، تو مر جائے گا۔ انک میتون، تو مرنے والا ہے، وانہم میتون، رہنا انہوں نے بھی نہیں، مریں گے یہ بھی۔ وہ کہتے ہیں نا عام فقیر مانگنے والے کے دشمن مرے تھے، خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جائے۔ تو اے حبیب اگر تو مر جائے گا تو یہ بھی باقی نہیں، یہ بھی مر جائیں گے۔ اس جہان میں نہ دوست رہیں گے نہ دشمن رہیں گے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ یہاں بھی موت کا لفظ رسول اللہ کے لیے۔ افإن ماتا، کیا بس اگر یہ مر جائے، او قتلا، یا قتل کر دیا جائے، شہید بھی ہو جائے، دو صورتیں ہیں، تبھی موت مر جائے، شہید ہو جائے۔ انقلبتم علی اعقابکم، میرے رسول کے مرنے کے بعد اور شہید ہونے کے بعد تم اپنی ایڑیوں پہ پھر جاؤ گے، یعنی اسی وقت تم منحرف ہو کر مرتد ہو جاؤ گے۔ لیکن یاد رکھ لو ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، جو شخص مرتد ہو گیا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ ہو جاؤ، سارا جہان مرتد ہو جائے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سارا جہان اس کا تابع دار اور وفادار ہو تب بھی کوئی فرق نہیں، سارا جہان اس کا منکر اور باغی اور نافرمان ہو تب بھی اس کی خدائی کو کوئی خطرہ ہے؟ جی کیا خطرہ ہے اسے؟ فرمایا اگر تم مرتد بھی ہو گئے
अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ोगे। लेकिन अगर तुमने रसूल के जाने के बाद भी अल्लाह की इबादत की और दीन की कदर की, वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन, अनकरीब अल्लाह शुक्रगुजारों को, कदरदानों को, मजबूत रहने वालों को, जो हर हाल में अल्लाह की रजा पर राजी रहे, अल्लाह उनको बेहतरीन जजा अता फरमाए। ये बात वाज़े कर दी गई कि रसूल ने जाना है, आज जाए, कल, परसों, महीने बाद, साल बाद जाने के लिए, और गए थे सन 11 हिजरी में। ये सन 3 की बात है ना, सन 11 हिजरी शुरू हुई, मुहर्रम, सफर 2 महीने को रबीउल अव्वल में दुनिया से कूच कर गए। 8 साल ही जिंदा रहे ना दरमियान। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ये बात भी सोच लो, ऐसी बातें तुमने कही हैं, कहीं ऐसा ना हो कल हकीकतन ही तुम इर्तिदाद की तरफ लौट जाओ। लिहाजा यहां भी तुम्हारी बड़ी इस्लाह मतलूब है, जरूर महसूस होगी, लेकिन बड़े मबनी पर हिकमत फैसले हैं, और नताइज के लिहाज से, तरबियत के लिहाज से और ईमान की तकमील के लिहाज से अल्लाह के ये फैसले तुम्हारे लिए मुज़िर नहीं बल्कि मुफीद ही मुफीद है। वला तहिनू, और ना तुम हिम्मत हारो, वला तहज़नू, और ना तुम गम करो, व अंतुमुल आलौन, और तुम ही सरबुलंद हो, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर हो तुम ईमान